وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے، وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے، کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے، کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے۔ ٹھیک ہے، جناب عبد القادر پٹیل صاحب۔ شکریہ میڈم اسپیکر، اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ اس بہت ہی قابل عزت کرسی فرمائیں، اور اس لیے بھی زیادہ کہ آپ اور ہم ایک زمانہ طالب علمی کے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آج سے تقریباً 4 دہائیاں پہلے ہم نے ایک ساتھ سفر شروع کیا، اور الحمدللہ اس کرسی پر میں بھی بیٹھ چکا، اور آج آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ کو مبارک۔ میڈم اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ چونکہ ہماری طرف سے کم مقرر بول رہے ہیں، تو میں نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے بھی بات کی تھی، اور ہماری پارلیمانی پارٹی اس پر متفق ہے کہ میں اگر 2 ممبرز کے ٹائم پر بات کروں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میڈم اسپیکر، میڈم چیئرمین، چیئرپرسن، اسپیکر، چیئرپرسن، میڈم، اٹس آل ایک تھنگ، ایک ہی بات ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی انگریزی بہت اچھی ہے، لیٹ می اسپیک پلیز۔ اصولاً تو جس طرح اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کہی گئی اور حکومتی حلقوں سے بھی یہ بات اول تو یہ آتی ہے کہ جی یہ صدارتی خطاب پر ہی مرکوز ہونا چاہیے، اس تقاریر جو بھی مقرر آیا اس نے اول تو یہ بات کی کہ صدارتی خطاب پر ہی مختص اور مرکوز ہونا چاہیے، لیکن ایک جملے کے بعد ہی وہ فوراً اپنی کہانی اپنی زبانی پر آ جاتے ہیں، اس ایک جملے کے بعد۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے، لہذا میں کوشش کروں گا کہ شروعات وہاں سے کروں جہاں سے میرے آنریبل پریزیڈنٹ نے اس ایوان کو اپنے انتہائی قیمتی خطاب سے نوازا۔ لیڈر آف اپوزیشن آئینی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس خطاب کے موقع پر ڈیبیٹ اوپن کی، جو کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، ویلکم۔ لیکن میں نے ٹائم نوٹ کیا، انہوں نے 33 سیکنڈ میں خطاب، اس پورے پریزیڈنشل اسپیچ پر 33 سیکنڈ میں اپنا خطاب ختم کر دیا۔ اس آئینی اوپننگ کو 33 سیکنڈ میں، اور اس 33 سیکنڈ میں انہوں نے 2 جملے کہے، ایک یہ کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم بار بار مانتے ہیں، آپ کیوں بے یقینی کا شکار ہیں؟ آپ جب بھی خطاب فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بنایا گیا، ہم مانتے ہیں آپ کو بنایا گیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو پریزیڈنشل اسپیچ ہے یہ کاپی پیسٹ ہے، لہذا اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا، اب آ جاتا ہوں میں اصل مدعے پر۔ تو کیا اس سے وہ آئینی تقاضا پورا ہوا جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا گیا کہ خطاب صدارتی انتخاب کے گرد گھومنا چاہیے، اس کی توجیہ میں، اس کی تائید میں، یا اس سے اختلاف پہ منحصر ہونا چاہیے؟ نہیں میڈم اسپیکر، ایسا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن اگر کسی اور نے ذرا سا ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کی تو محترم
چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو پریزیڈنشل خطاب ہے، آپ دوسری بات نہ کریں. اور جس چیز کو کاپی پیسٹ کہا گیا، میں نے اس سے جامع خطاب نہیں دیکھا. میں چند پوائنٹس آپ کو گنواتا ہوں جو کہ محترم اپوزیشن لیڈر نے بالکل ہی 33 سیکنڈ میں جن کو وہ اسکپ کر گئے، جو کہ ایک آئینی تقاضا تھا. ان کو ایک سیر حاصل گفتگو کے بعد اس پر تجاویز بھی دینی چاہیے تھی، اور اگر تھا تو اختلاف بھی رکھنا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس مشکل دور میں، جبکہ ہم ایک بہت بڑے سیاسی انتشار کا شکار ہیں مجھ سمیت، میں یہ مانتا ہوں اور کوئی اگر نہیں مانتا تو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. یہ وہ شخص تھا جو 14 سال تک جیل میں رہا اور آج تک اس پر کوئی گناہ جرم ثابت نہیں ہوا. یہ وہ شخص تھا جس کی زبان کاٹی گئی، لیکن اس کی زبان سے ہمیشہ اپوزیشن کے لیے پھول جھڑتے رہے. یہ وہ شخص تھا جس کی شریک حیات کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا اور پاکستان کو دو لخت کرنے کی، توڑنے کی ایک مذموم سازش کی گئی، لیکن وہ شخص اس ملک کی سالمیت کی گارنٹی بنا اور نعرہ لگایا کہ پاکستان کا بیٹا. یہ اس شخص کا خطاب تھا. اور اس نے کس چیز کو ایڈریس نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ اپنی عوام پر انویسٹ کریں، آئیے، نا امیدی چھوڑیں، بہت ہو گئی لڑائی. اس نے واضح کہا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، پڑھ لیجئے اس کو. اس نے کہا کہ جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے، جو کہ ابھی آپ نے بھی کہا. اس نے کہا کہ صحت مندانہ اختلاف کی گنجائش ہے، نیکسٹ پیراگراف، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ اپنے اہداف کو، جو ہم بھول چکے ہیں ہمارے اہداف، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، اقتصادی ہوں، انہیں دوبارہ بیٹھ کر اپنے اہداف کو اپنی نظر میں رکھنا ہوگا، اولویت دینی ہوگی. موجود ہے اس کتاب، ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا، موجود ہے اس کتاب میں. ہمارے عظیم رہنماؤں کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، ہمیں موجود، آپ کے پیراگراف موجود ہے، آپ نے کاپی پیسٹ کا. میں ایک ایک پیراگراف پہ صرف اپنا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ عزت و سیاسی عزت اور باہمی افہام و تفہیم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اس بات سے کسی کو انکار ہے تو مجھے بتائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ مل کر بیٹھ کر طے کریں کہ اولیت کیا ہونی چاہیے. کیا اس پر کوئی بات ہوئی؟ کوئی آئینی بحث ہوئی؟ نہیں. وہ آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں پسماندہ اور ترقی یافتہ طبقے کے درمیان آؤ ایک پل کا کردار ادا کریں. آپ کہتے ہیں یہ کاپی پیسٹ ہے. آپ آگے چلیں، پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں آئین سپریم ہونا چاہیے. آپ بار بار یہ آئین کی کتاب اٹھاتے ہیں، لیکن ان مندرجات پہ نہیں کہ جس کے ذریعے یہ آئین سپریم ہوتا ہے، بلکہ وہ مندرجات، اور وہ بھی بہت حد تک درست ہوں گے، کہ جہاں آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں اس اسمبلی میں، پچھلی میں نہیں، اس اسمبلی میں، اس کے لیے آج آپ کو زبانی یادیں الحمدللہ ہونے بھی چاہیے. فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کی قربانیوں سے لے کر وہ اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، تھوڑا میں نے بھی عرض کیا. لیکن آپ کہتے ہیں یہ کاپی پیسٹ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ سے لے کر ہماری قربانیاں جو دہشت گردی کی راہ میں ہم نے دی، اس پر بھی وہ ذکر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کاپی پیسٹ ہے. یہ ان ممالک دوستوں کا شکریہ ادا بھی اس کتاب میں کر رہے ہیں، سعودیہ کا، UAE کا، دیگر کا،
آپ کہتے ہیں کاپی پیسٹ ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ کل ہم آئسولیشن میں جا چکے تھے. میں اس تفصیل میں تلخی میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم کیوں چلے گئے تھے آئسولیشن میں, اور یہی دوست ممالک ہم سے نالاں کیوں تھے. اس کو ذکر کیے بغیر میں آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ اس کتاب میں, اور آپ نے کہا کہ کیا کاپی پیسٹ ہے, وہ مزید کہتے ہیں کہ جو ملک ہم سے دور ہو گئے ہیں یورپی یونین سمیت, وہ مغربی ممالک, ہمیں ان سے بھی تعلقات استوار کرنے ہوں گے. آپ نے شاید نہیں پڑھا, آپ نے کہا کاپی پیسٹ. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے اور ہم کوئی مداخلت اس کے درمیان آنے جو بھی آئے گی اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں. آپ آئینی تقاضے پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کاپی پیسٹ سے تو کوئی بات ہی نہیں. کشمیر, وہ اس کا ذکر کرتے ہیں, میں کہوں گا تو پھر تلخی ہوگی. کہاں گیا میرا کشمیر؟ اور اس کے بعد فلسطین, اور یہ دو چیزیں کشمیر اور فلسطین جس کے لیے میرے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا, اور میری بہن, میری ماں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کو اپنا اولین ایجنڈا رکھا, اور آج مجھے فخر ہے کہ میرا قائد بلاول اور میرا صدر زرداری بھی اس کو اولین ایجنڈے پہ رکھتا ہے. تو جناب علی, یہ کتاب ایک مفصل جامع آئینی بحث کا حصہ بن سکتی تھی, لیکن ایک جملے کے بعد ہم اس سے بالکل پشت دکھا دیتے ہیں اس کتاب کو, اور ہم اپنی رام کہانیوں پر لگ جاتے ہیں. اور جب آپ بات کریں گے تو آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا اس کا جواب نہ دے, اپنا دفاع نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا بھی نہیں کر سکتا. ہر شخص اس اسمبلی میں اپنا دفاع, اپنی پارٹی پالیسی کا دفاع, اپنی لیڈرشپ کا دفاع ضرور کرے گا, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ منافقت کر رہا ہے, وہ پھر منافقت کر رہا ہے. آپ نے کہا جمہوریت کا فقدان. دیکھیں, آپ بھی اس اسمبلی میں بہت سارے دوست نئے, بہت سارے پرانے ہیں. ہم جو بات آج کر رہے ہیں وہ بات آپ کو کل وہاں سے سنائی دیتی تھی, آپ اس بات سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے. ہم یہ کتاب آئین کی لہرا لہرا کے ان بینچوں سے آپ کو کہتے تھے کہ اس کو پڑھو, ایسا نہ ہو کہ کل بھگتنا پڑ جائے. اور یہ کسی غصے میں نہیں, میرے ایک دو دوست یہاں موجود نہیں, میں نے ان سے اکیلے بیٹھ کے بھی کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں ان بینچز کو موسم سے بھی زیادہ رفتار سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو خدا نخواستہ آپ کو اس طرف لے جائے کہ جب آپ بات کریں اور کوئی سننے والا نہ ہو. کل بات ہوئی کہ اسی ایوان میں کلمے بھی پڑھے گئے, درود بھی پڑھے گئے, لیکن برا نہیں منانا چاہیے, پڑھے گئے نا, قسمیں کھائی گئی, ہوا کچھ نہیں. ہم یہ کہتے تھے کہ جناب صرف بات کرنے دیں, ایک بات. ہمارے معززین جو کل آپ کی جگہ براجمان تھے, جو ان سیٹوں پہ بیٹھے تھے, وہ نہ ہماری طرف دیکھتے تھے اور نہ یہ مائک آن ہوتے تھے. تو ایک شعر اسی پر مجھے تھوڑا سا سنانے پر مجبور کر رہا ہے. وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے, وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے, کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے, کتنے
رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے.